السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ جو مناظر آپ دیکھ رہے تھے یہ تکلیف دہ مناظر ہیں۔ یہ وہ مناظر ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھے، ماضی میں کبھی ایسا ہوتا رہا ہو، کبھی 25 سال پہلے تک ہوتا رہا ہو، جو ہماری میموری ہے اس میں تو ایسے مناظر نہیں ہیں۔ اور جو کچھ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا انتہائی تکلیف دہ تھا۔ پاکستان میں غیر معمولی حالات اس وقت تک برقرار ہیں۔ ایک عدالتی فیصلہ موجود ہے، آئین کی اوبلیگیشن موجود ہے، الیکشنز ہونے ہیں لیکن الیکشنز نہیں ہوتے نظر آ رہے۔ سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے ازلی دشمن بنے ہوئے ہیں اور اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جو ریاست کا اور انتظامیہ کا جو بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے۔ یہ آپ نے جو مناظر دیکھے ہیں گزشتہ دنوں میں کہ ہماری اہم ترین ادارے، ہمارے وہ ادارے جو پاکستان کی بقا اور سلامتی کے ضامن ہیں، جن کے لیے پاکستانیوں کے دل دھڑکتے ہیں، ان اداروں پہ، ان کی شخصیات کے گھروں پر، ان کے دفاتر پر، ان کی انسٹالیشنز پر، شہیدوں کی یادگاروں پر حملے کیے گئے اور حکومت کے مطابق یہ مٹھی بھر شدت پسند تھے۔ یہ مٹھی بھر شدت پسند یہ سب کچھ کر رہے تھے اور میں حیرت میں ہوں کہ حکومت اس وقت، وہ پولیس جس نے 25 مئی پر بغلیں بجائیں، وہ پولیس جس نے مخالفین کے لیے، ابھی ہماری یادداشتوں میں تازہ ہے یہ واقعہ کہ عمران خان کے گھر پر بھرپور قسم کا آپریشن کیا تھا، بڑی دلیری سے پولیس آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ پولیس کہاں تھی اس وقت؟ گھنٹوں یہ سب کچھ ہوتا رہا، دنوں ہوتا رہا، یہ پولیس کہاں تھی اس وقت؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ پہلے معیشت کا ستیہ ناش ہوا، پھر امن و امان کا ستیہ ناش ہوا۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، نہ آئین پر عمل ہو رہا ہے، نہ قانون پر عمل ہو رہا ہے، اور جہاں ہماری آرمی کے ادارے کو، ہماری سیکیورٹی کے اداروں کو اس طرح سے نشانہ بنایا گیا، اب ارادہ یہ ہے پی ڈی ایم کا کہ 15 تاریخ کو سپریم کورٹ کا گھیراؤ کیا جائے۔ میں سناتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان واقعات پر، اور اس سے پہلے یہ بھی آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ آرمی چیف نے آج یہ بات بھرپور انداز میں کہی ہے کہ ان شرپسندوں کو جنہوں نے یہ کارروائیاں کی 9 مئی کی، ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 72 گھنٹے میں ان تمام لوگوں کی شناخت کی جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ رٹائی باتیں، یعنی اس وقت قانون اپنے آہنی ہاتھ کہاں دبائے بیٹھا تھا جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ اس کا جواب ملنا چاہیے۔ ہمارے دلوں کو چھلنی کر دیا ان کارروائیوں نے، جب ہم نے یہ آگے لگتی ہوئی دیکھی، اپنے شہداء کی مزاروں کی اور ہم نے کی یادگاروں کی ہم نے بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھی، تو ہمارے دل چھلنی ہیں، دکھے ہوئے دل ہیں۔ اس وقت یہ قانون کہاں تھا؟ اور اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، تو اس وقت یہ جلدی کیوں نہیں تھی؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک آزادانہ کمیشن بننا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے بھی یہ مطالبہ آ رہا ہے اور عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک کمیشن بن جائے، ایک پینل بن جائے جو اس کی تحقیقات کرے۔ اب سپریم کورٹ پر اعتبار نہیں ہے حکومت کو۔ اس پر جو خواجہ آصف صاحب نے گفتگو کی ہے وہ، اور فضل الرحمان صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ پارلیمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے، اور یہ کون تاثر دے رہا ہے؟ یہ حکومت کی طرف سے تاثر آ رہا ہے۔ حکومت کا اتحاد احتجاج بھی کرنے جا رہا ہے اور اس طرح کی گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ فضل الرحمان صاحب وہ تو جو گفتگو کر رہے ہیں وہ تو ڈنڈے، مکے اور نہ جانے کون کون سی گفتگو کر رہے ہیں، ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی معاملہ وہیں پر ہے کہ 3-2 کا فیصلہ یا 4-3 کا فیصلہ، مطلب یہ کہ الیکشن والا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ مطلب یہ کہ عمران خان کو اگر ریلیف ملا ہے تو اس کو نہیں مانیں گے اور ہم چڑھائی کریں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ارشاد بھٹی صاحب، یہ تمام گفتگو تو ہم نے سن لی، کچھ اندازہ ویورز کو ہو گیا ہوگا، لیکن جہاں حکومت نے پوزیشن لی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں کھڑی ہے ہماری سپریم کورٹ، تو پہلے سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت کہاں کھڑی ہے۔ معیشت، یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی، جو کنٹرول نہیں ہوئی، ہاتھ سے نکل گئی، انٹرنیٹ بند کرنا پڑا، دفعہ 144 پورے ملک میں لگانی پڑی، غیر معمولی حالات پیدا ہو گئے ملک کے اندر، تو اس صورتحال میں پہلا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت کہاں کھڑی ہے معیشت کی بدحالی کے ساتھ؟ حکومت سے کون پوچھے گا؟ آپ پوچھیں گے سر؟ کون پوچھ سکتا ہے حکومت سے؟ حکومت سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ حکومت اس وقت خیر سے پوری وہ مختار کل ہے اور حکومت جواب دہ نہیں ہے
किसी को भी जवाब दें। पार्लियामेंट में वो सारे हैं, कोई अपोजिशन में नहीं है बंदा वहाँ। राजा रियाज अपोजिशन लीडर है। और दूसरी बात यह है कि आइन उन्होंने ख़त्म कर दिया, तकरीबन खिलवाड़ कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का आपको उनका पता है, अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वो आपको पता है। लेकिन इस सारी बातों से पहले ये जो 2-3 दिन आपने भी सवाल उठाया कि एक 2-3 दिन जो जलाओ घिराओ पुरतशद्दद इhtजाज हुआ, जो ये शर्मनाक और काबिल मज़म्मत खेल खेला गया, तो वो सवाल फिर वही कि ये भी उठता है कि ये पुलिस, ये आईनी हाथ, ये गिरफ्त, ये कानून क्यों नजर ना आया। सेकंड की देर नहीं होगी अब गिरफ्तारी में। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बिल्कुल इस पर कोई कमीशन बनाएं और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं ताकि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो। तो चीफ जस्टिस साहब पे तो एतबार नहीं है, तो जस्टिस फायज़ ईसा के सरबराही में ही बेंच बना दें और वो सारे जज साहबान उनके वो जो 7 जज साहबान है वो उनके अंडर बना दें और इसका करना चाहिए, इसका होना चाहिए 100%। लेकिन भाईजान ये मुझे बताइए कि मौलाना साहब रूए रवां हैं जो इस धरने के, और लास्ट धरना जब पीडीएम 3.5 साल हमें जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और सारा कुछ सिखा रही थी और कह रही थी फौज सियासत से आउट हो, तो वो खैर से वो खुद ही बता रहे थे कि मैं फौज से डील करके गया था कि इमरान खान की हुकूमत को हटाया जाए, फारग किया जाए, इलेक्शन करवाए जाएं। ये थी यानी उनकी उस वक़्त जमहूरियत और उस वक़्त आइन की बालादस्ती। और उस वक़्त अब मुझे बताएं, अब मुझे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मौलाना साहब टेढ़ी उंगली से घी निकाल रहे हैं जी, सीधी उंगली से तो वैसे अब कोई नहीं रहा, कि ये जो 24 करोड़ लोग हैं जिनका तेल निकला हुआ है महंगाई में, बेरोजगारी में, गुर्बत में, ये जो चलती फिरती लाशें हैं जिनका इन्होंने 13 महीनों में मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया है, तो अब टेढ़ी उंगली से और कितना घी निकालना है। आपका बेटा वजीर है, 3 बेहतरीन वजारतें आपके पास है, समदी गवर्नर केपी है, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली आप हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट आप हैं, आप चार्टर्ड फ्लाइटों पे आते जाते हैं, और कितना घी इस डब्बे से निकालना है। और रहम करें, और किसको आप मुक्का दिखा रहे हैं, डंडा दिखा रहे हैं, कौन कहेगा? यानी आप अपने आप को ही डंडा मारना चाहते हैं, अपने आप को ही मुक्का मारना चाहते हैं, अपने आप को ही थप्पड़ मारना चाहते हैं। तो बात ये है भाईजान के पीडीएम और या ये जो धरना देगी, मतलब चीफ जस्टिस के खिलाफ धरना देगी जी, तो अब एक बाकायदा मुनज़्ज़म तज़ीकी मुहिम चला चुके ये किरदार कुशी का चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच का हर हरबा आजमा चुके ये, सुप्रीम कोर्ट तकसीम कर चुके ये, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना मान चुके ये, और जजेस और उनके ख़ानदान की ऑडियोज़ चला चुके ये, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ा चुके ये, इलेक्शन से भाग चुके ये, जमहूरियत वोट की इज्जत को दफना चुके ये, आइन का मकबरा बना चुके ये, और ये मुतस्सब जज हैं, साजिशी जज हैं, इमरान खान के सहूलतकार हैं, अदालती मार्शल लॉ नामंजूर, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट, दहशत गर्दों के सहूलतकार, मुजरमों की पुष्टपनाही करने वाले, सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ लॉ या मदर इन लॉ। अच्छा, ये सारे अलकाबात से नवाज चुके, थोड़े का फैसला नहीं मानते, चीफ जस्टिस घर जाओ, जितनी मर्जी है जोर लगा लो, इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तौहीन अदद लगाओगे तो घर जाओगे, पार्लियामेंट में हाजिर हो, इस्तेकाक कमेटी में हाजिर हो, और फिर आपका घर भी जल सकता है, आप भी अपनी सास की तरह ज्वाइन कर लें पीटीआई, और ऐसे मोहब्बत भरे पैगामात चलाकर अब आखिरी रह गया था जो अदलिया की तरफ फेंका ना गया, वो भी आ जाए, धरना कर लें। हाँ, नहीं करके हासिल क्या करेंगे ना, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा आमिर रियाज सराना साहब, ये हासिल क्या करेंगे? धरना कर लें, अदालत, भाई पीडीएम का मतलब तो हुकूमत ही है। अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का घेराव करे, बजाय ये कि अगर चीफ जस्टिस से कोई खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून काम किया है तो जो तादीबी कार्रवाई होती है वो की जाए, और अगर वो मौजूदा कवानीन में नहीं हो सकती तो अपने आप को इस काबिल बनाया जाए कि वो कानून साजी की जाए, उसके लिए इलेक्शन में जाए, मैंडेट लेकर आएँ। ये क्या तरीका कि एक तो हमारे दिल दुखे हुए हैं कि हमारी फौजी तनसीबात के साथ, घरों के साथ, शख्सियात के साथ क्या कुछ किया जा रहा है, दूसरी तरफ अब हमें ये दुख देने के लिए तैयार हैं। मसूद रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपकी पहले ही सारी गुफ्तगू सुनी, भट्टी साहब की भी सुनी जी। अगर आपके कहीं 2-4 फ़िक्रे ये भी होते
کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا، کیونکہ آپ نے حکومت کی تو بھرپور مذمت کی، آپ کو کرنی چاہیے کہ وہ کہاں تھے، کیوں نہیں ہوئی. آپ نے جو کچھ کہا حکومت کے بارے میں، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، بالکل آپ کی رائے ٹھیک ہے، لیکن کہیں سے بھی ایک فکرہ مجھے نہیں ملا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ کس طرح قابل ستائش ہیں. بالکل نہیں. صرف حکومت، انتظامیہ، نہیں میری بات سن لیں نا جی. اب آپ ذرا پلیز، میں نے آپ کی پوری سکون سے سنی ہے، بھٹی صاحب کی بھی سنی ہے، مجھے بات کر لینے دیں. ایشو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے بڑے ہی غلط لوگ ہیں، بہت ہی پتہ نہیں، یہ زمین پہ آنے ہی نہیں چاہیے تھے، انہیں اقتدار میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ جو لوگ ہمارے، جس پہ آپ کے دل چیرے گئے، اس وقت کیوں نہیں ہوا کہ یہ لوگ کیوں تھے، یہ کیسے پہنچ گئے، ان کو خود خیال کیوں نہیں آیا، انہیں اکسایا کس نے. آج آرمی چیف کا بیان ہے نا، جو آپ نے نہیں پڑھا ہے، اس نے کہا نا کہ منصوبہ بنانے والے، اکسانے والے، اشتعال دلانے والے اور ان پہ عمل کرنے والے، یہ 4 حصوں کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ پہلی بات ان کی ہونی چاہیے جنہوں نے اکسایا، جن کا پتہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا. وہ کل عدالت میں کہہ رہے تھے عمران خان صاحب اگر مجھے پکڑو گے تو ان کو روکے گا کون. ٹھیک ہے، جب خوف پیدا ہوا کہ جی باہر ہی نہیں نکل سکتے تو انہوں نے کہا بھائی میں جاؤں گا کیسے اگر آپ رستہ نہیں چھوڑیں گے. یہ انگیخت کرنے کا جو مسئلہ ہے، اس کو اگر ہم نہیں ڈسکس کریں گے تو جو باقی حصہ ہے گفتگو کا وہ بے معنی ہو جائے. نہیں بالکل کریں گے. آپ کو دونوں کو ایک پلڑے میں رکھنا ہوگا کہ جی آپ کو لانا پڑے گا کہ جن لوگوں نے یہ کام کرایا وہ سیاسی رہنما جو ویڈیوز پہ موجود ہیں، آپ چھوڑ دیں آڈیو لیکس کو کہ وہ کس کے ساتھ ہے، چھوڑ دیں. عمران خان صاحب کو جب فیملی کے ساتھ بات کرنے کے لیے فون دیا گیا، انہوں نے کہا میں نے اس فون سے وہ چیمہ صاحبہ کو فون کیا، اور کیا کہا وہ میں اور آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے اعظم سواتی کے لیے کس کو میسج کیا تھا. جب یہ سب کچھ ہوگا اور سامنے آ جائے کہ جی آپ کی الفت اور محبت ہے، ایک وہ ملزم ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہمارا گیسٹ، آپ پہلے تو ذرا اس کو ڈسکس کر لینا. سے آئیں گے آپ نے میں آپ سے نہیں آپ نے بہت ڈسکس کیا نا. مجھے میری سوال کر رہا ہوں آپ سے، یہ اگلے لیول پر جانے سے پہلے ایک سوال کر لیے. میں سیکھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. تھوڑا سا حوصلہ یہ کیجئے کہ میں نے آپ کو دونوں کو 10-12 منٹ سنا ہے، مجھے جواب تو دے لینے دیں. کیوں پریشانی ہو گئی آپ کو؟ نہیں میں نے کہہ رہا ہوں اسی پر گفتگو کر دیں گے سر. جو میں سمجھوں گا وہ میں نہیں کیونکہ ایک یک طرفہ بیانیہ ہو نا، مجھے بالکل اعتراض ہوگا کہ جب آپ دھرنا دینے جائیں گے، مجھے سب کچھ ہوگا، لیکن آپ کو اس کے ایڈریس کرنا ہوگا کہ یہ کیوں ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ یک طرفہ کیوں ہو رہا ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے، 8 ججز کو اور 7 ججز کو کر رہے ہیں، اسی ان گفتگو میں میں سے شامل ایک کر لیجئے اس جج کو. اطہر من اللہ صاحب 9ویں جج ہو گئے جو اس دوسرے بینچ میں بیٹھے. اور جب اطہر من اللہ صاحب آئے تھے، ہم سب جانتے ہیں، ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کور کرتے ہیں کہ انہوں نے نون لیگ کو بھی بڑا ریلیف دیا، انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی رج کے ریلیف دیا جب وہ وہاں پہ موجود تھے. انہی کی گفتگو تھی جب انہوں نے نواز شریف کی سزا معطل کی تھی. 60 جرنلسٹوں کو بٹھا کے کہا کہ مجھے اس کے بعد میری فیملی کی بھی فکر ہے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں سر. یہ ریلیف پر میں بات کرتا ہوں، ریلیف ختم ہو گیا، مگر پہلے والی بات پر تو وہ رہ گئی نا ادھوری، وہ تو کر لینا. دیکھیں سر، عمران خان کو گرفتار کرنے کا حکومت کا ارادہ تھا. وہ چاہتے تھے گرفتار کرنا. ایک وارنٹ تھا جو پہلے سے نکلا ہوا تھا، 1 تاریخ سے نکلا ہوا تھا، 8 مئی کو اس کو انہوں نے کرنا تھا. ان کے پاس یہ بھی انفارمیشن تھی کہ اگر ہم کریں گے تو کیا کچھ ہوگا. اس کے باوجود عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد جب انتظامیہ اس صورتحال کو سنبھال نہیں پا رہی ہے تو کیا یہ ان کی صلاحیت پہ سوال نہیں اٹھتا کہ آپ نے یہ اقدام کیا اور جو اس کا رد عمل آنا تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کٹر کرنے کے لیے آپ تیار نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. ملک کو نقصان ہوا، بزنس کو نقصان ہوا، عام لوگوں کو نقصان ہوا. دیکھیں مسعود صاحب، آپ کی مجھے بالکل بے چینی سمجھ آ رہی ہے. ہونی چاہیے اس ملک کے لیے، ہر شخص کو فکر مند ہونا چاہیے. یہاں پہ تو واٹس ایپ پہ جو وارنٹ تھے نا وہ دکھائے جاتے تھے، 8 دن پرانے نہیں دکھائے جاتے تھے. یہاں موٹر وے پہ بندہ پکڑ لیتے تھے اور وارنٹ واٹس ایپ پہ آتا تھا. آپ کو پتا ہے نا کن کن لوگوں کے ساتھ، شاہد خاقان، احسن اقبال وغیرہ کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا. یہاں پہ بندہ چک لیا ہو، کاغذ بعد میں بنا لیں گے. میجر شہزاد نیب کے جو ڈی جی تھے، جب احد چیمہ کو اٹھایا یہاں پہ بلایا دھوکے سے، یعنی سرکاری ادارہ شہباز شریف کو کس کیس میں بلا رہا ہے، کس میں اریسٹ کر رہا ہے. یہاں تو پوچھا جاتا ہے اوہو یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. بھائی اس پہ تو آپ سب کو آئین اور قانون بھول گیا کہ ڈریکونین لا پہ کیسے عمل ہوتا تھا.
چھوڑ دیں آپ عمران خان صاحب کو, آپ چھوڑ دیں شہباز شریف کو, یہ خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف, یہ جو سب پکڑے گئے, عمران خان صاحب 48 گھنٹے رہے مہمان اس میں ان کے ریمانڈ میں. میں نہیں کہتا کہ جی وہ گئے تھے ویل چیئر پہ اور چل کے آئے, ریمانڈ پہ لوگ ویل چیئروں پہ واپس آتے ہیں. ماشاءاللہ عمران خان صاحب ٹھیک ہوئے, ان کے ساتھ کچھ خدا نہ خواستہ برا ہوتا تو سب برا کہتے, اور انہوں نے بھی کہا کہ جو ہوا مین ہینڈلنگ ہوئی پکڑتے وقت ہوئی, نیب کے اندر میرے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہاں پہ مریم نواز کی شکایات بھی نیب کی سامنے ہیں کہ وہاں پہ کیمرے باتھ روم میں بھی لگا دیے گئے تھے, وہاں کیا کیا نہیں ہوتا رہا. یہ چیزیں کمپیریزن کرنی پڑیں گی. ہم یہاں پہنچے کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک ہی طرف کو دیکھا, ایک ہی طرف کو سزائیں دی, بڑی تفصیل سے آپ نے ریمانڈ 90 دن کے پورے کرائے, دوسری سائٹ آپ نے رکھی, 2-3 سال لوگوں کو ضمانتیں نہیں دی. وہ ہمارے یہاں مسنگ تھی, مگر میں بڑا عجیب و غریب کام ہے ہمارے کیا پوری کہ ہم صرف ایک واقعے کو دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کیوں کہہ دیا کہ میں دھرنا دوں گا. اور بھائی یہاں شلواریں سپریم کورٹ کے اوپر لٹکائیں گندی دھو کے, یہاں دھرنے دیے رستے روکے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو ماضی میں ہوتا رہا اس پر ماضی میں ہم تنقید کرتے رہے, لیکن اس وقت کمپیریزن کا معاملہ نہیں ہے کہ ماضی میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ کیا ہوا. میں آپ کے ساتھ مل جاؤں گا. جنہوں نے شلواریں لٹکائی تھی ان کی مذمت مولانا صاحب ہی کرتے تھے. لیکن اگر آپ 4 دن کا کمپیریزن کریں گے تو کوئی جواز نہیں ہے. سر کوئی کمپیریزن تو ہے ہی نہیں یہاں پر. حق ہے ہر بندے کا مظاہرہ کرنے کا, روڈ یہاں بلاک ہوتے ہیں ہوئے ہیں, لیکن یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے, یہ تعفن, یہ جو گند غلاظت لوگوں کے ذہن میں بھری ہے کہ یہ ادارہ ہمارا دشمن ہے, پاک فوج کے بارے میں, یہ کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے سر, یہ بات کرتے ہیں, آگے بھی کرتے ہیں. محمل, یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ ایک اپنی جگہ ایک سوال ہے. پاکستان کی 75 سال کی تاریخ ہے, پاکستان میں کیا کچھ ہوتا رہا, کیسے حکومتیں بنتی رہیں, بگڑتی رہیں, سب کچھ ہوتا رہا. لے کے چلیں تو پھر پیچھے تک چلے جائیں. اس وقت کمپیریزن سے زیادہ کیا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جہاں ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے, جہاں پر ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے, سوشل میڈیا اس وقت بھی بند ہے, جو کہ غیر معمولی صورتحال ہے اس دنیا میں. آج 2023 میں یہ غیر معمولی صورتحال ہے. تو اس غیر معمولی صورتحال میں حکومت کہاں کھڑی ہے, اور کیا ہم کمپیریزن میں جائیں یا اس کے حل کی طرف جائیں؟ اور حل کی طرف جائیں تو کیا یہ سوال حکومت سے نہ کریں کہ سر آپ کے پاس حل کیا ہے اس صورتحال کا؟ جی محمل. جی مسعود, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے, آج خان صاحب نے جو اپنی اسپیچ کی اس کے اندر انہوں نے اس کیس کے بارے میں بتایا جو القادر ٹرسٹ کیس ہے, اور اس میں انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی ہے, انہوں نے ایک کانفیڈینشیل ایگریمنٹ کیا ملک ریاض صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے کہا حکومت کو کہ اگر آپ اسے کانفیڈینشیل رکھتے ہیں تو پھر یہ پیسہ آپ واپس لے جا سکتے ہیں, ورنہ پاکستان کی حکومت کو لٹیگیشن کرنی پڑے گی, یعنی کیسز میں پھنس جائیں گے. اور انہوں نے کہا کیونکہ $100 ملین غالباً لگے تھے پاکستانی حکومت کی باہر کی لٹیگیشن میں, تو اس لیے. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے بات کی وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ پیسہ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے یا وہ حکومت کو ملے, پیسہ تو پاکستان آ رہا ہے. میں یہ بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ بالکل غلط بات ہے, کیونکہ پیسہ حکومت پاکستان کو ایک کرائم ایجنسی ادھر کی اگر بھیجتی ہے تو وہ پھر حکومت کا پیسہ ہے. جو پیسہ سپریم کورٹ میں گیا وہ ملک ریاض کے پرسنل فائن کو سیٹل کیا گیا, وہ ان کو پیسہ واپس کر دیا گیا, ان کے پرسنل جرمانے کو سیٹل کرنے کے لیے. وہ یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان میں پیسہ آیا. تو یہ جو بات ہے, اسی وجہ سے یہ کیس جو ہے جو نیب کے اندر چل رہا ہے, کیس بہت سٹرونگ ہے. آج خان صاحب نے بھی جو بات کی ہے, یہ میں کہوں گی کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے وہ پیسہ کیونکہ سپریم کورٹ کو دے دیا ایک کسی کے پرسنل سیٹلمنٹ کے لیے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے مسعود, آپ مجھے یہ بتائیے. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت اہم ہے. ہم نے تب بھی یہ بات جو کہی تھی کہ یہ اریسٹ صحیح نہیں ہوا, کیونکہ کورٹ کی پریمیسز پہ جس طریقے سے ہوا, وہ پہلے دن سب نے یہ بات کی تھی کہ مجھے ذرا ایک چیز میں یہ جاننا چاہتا ہوں. مسعود, یہ جو کیس ہے, دیکھیے آپ 200% درست کہہ رہی ہیں. ابھی میں آگے بات کر رہی ہوں, میں اسی پر ایک سوال کر رہا ہوں, اس پوائنٹ پہ ہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. ریلیٹڈ ہی بات کر رہی ہوں کہ اریسٹ ہوا, جو کہ اریسٹ پاکستان میں کوئی پہلے وزیر اعظم کا تو نہیں ہوا یا پھر پہلے سیاستدان کا تو نہیں ہوا, ایک بہت لمبی لسٹ ہے. اچھا, اریسٹ نہیں ٹھیک ہوا, لیکن اگر ایک کیس کے اندر کوئی تعاون کرے نہ کرے تو اس کے اوپر جو بھی چیز ہے, اگر فائنلی جب کیس بن جائے تو تب ضرور آگے قانونی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اریسٹ ہوا, صحیح ہے غلط, لیکن کیا اس کے بعد جس طرح کا ریاکشن آیا, آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کے کس لیڈر نے ابھی تک اس ریاکشن کو کنڈیم کیا ہے؟
انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس ضرور کیا کہ ہم وائلنٹ پروٹیسٹ پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن کسی نے کیا کنڈیم کیا، اور اس کی وجہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے جس طرح سے باتیں کی جا رہی تھی، جس طرح کی چیزیں، یہ ایکچولی یہ اس کو ڈاگ وسلنگ کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے آپ ایک طرح سے کہتے رہے اور اس کے بعد جب ریئیکشن ہے تو کہ ہمارا تو تعلق نہیں، ہمارے لوگوں کا بھی تعلق نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی ہوگا. بالکل اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے. میمن یہ بھی بتائیں نا کہ آج یہ جو برطانیہ سے پیسے آئے تھے، ایک تو یہ جو فیصلہ تھا ثاقب نثار صاحب کے دور کا فیصلہ تھا، ویسے تو بڑا مسئلہ ہے پی ڈی ایم جماعتوں کو، اس حکومت کو ثاقب نثار سے، لیکن اس فیصلے کے بارے میں ایک تو بات نہیں کرتے کہ یہ فیصلہ ہوا کیسے. میں کسی کی وکالت نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کسی کی ایڈوکیسی کر رہا ہوں، لیکن ایک اگر آپ اس کیس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جتنے پیسے کا فائن کیا گیا، اتنے پیسے نہ اس وقت پاکستان کے خزانے میں تھے نہ آج پاکستان کے خزانے میں ہیں. اور اس میں جو دوسرے لوگ انوالو تھے وہ سندھ گورنمنٹ، میڈم وہ سندھ گورنمنٹ کے آفیشل، وہ سیاسی جماعتیں، وہ سب جو اس میں شامل تھے ان کو چھوڑ دیا گیا. اور آج کیا ہو رہا ہے کہ آج اس کیس میں عمران خان قابل گرفت ہے، لیکن وہ جس کو فائدہ ملا، جس کا فائن کٹا، اس کا کوئی نام لینے کو تیار نہیں ہے. تو سر میڈم یہ حکومت کو چاہیے نا کہ پھر ہمیں کر کے دکھائے. آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا کوئی سکینڈل کبھی پاکستان کی ہسٹری میں آیا ہے؟ یعنی کہ یہ 60-70 ارب روپے کا اگر آج کے پیسوں کے اوپر لگائیں، اس وقت غالباً 50 ارب بنتے تھے، بہت بڑا سکینڈل ہے. جی بالکل. میں تو کہہ رہی ہوں کہ اس کی تحقیقات بالکل صاف و شفاف ہونی چاہیے. میں تو بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ وداؤٹ ڈیو پروسیس یا فیئر ٹرائل کوئی چیز اس طریقے سے کرنی چاہیے. لیکن میں بات یہ کر رہی ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے یہ کہنا کہ وہ پیسہ ادھر جائے یا ادھر، وہ پاکستان ہی آ رہا ہے. یہ جو ہے نا، یہ صحیح اس کی وہ یہ اس کے اندر کانٹرڈکشن ہے، کیونکہ یہ صحیح فیکٹس نہیں ہے. اور دوسری چیز مسعود جو آپ بات کر رہے ہیں اوور آل، دیکھیے پاکستان کی سیاست کے اندر ہم بہت ساری چیزیں ہم اس پہ بات تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے. ہم کمپیریزن ایک اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ کیا جو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف خان صاحب کو ملا، کیا وہ آج تک ماضی میں کسی اور کو ملا اس طریقے سے ایکسٹرا آرڈنری ریلیف کی؟ نہیں. ایک چیز ہمیں یہ بھی ماننی چاہیے کہ ایک یہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسری ہے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ. اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی رہی پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے کے لیے، ان کے اپوننٹس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے سین سے. اس وجہ سے جو آج جوڈیشری کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. اب جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا، ہم دوسری اسٹیبلشمنٹ کی تو بات کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اچھا ایک اور بات یہاں پر ہو رہی تھی 4-3 کے فیصلے کو کہ حکومت نہیں مانے گی. 4-3 کے فیصلے پہ اب جوڈیشری کے اندر سے ججز نے کہا ہے، ان کے فیلو ججز نے کہا ہے جو بینچ پہ تھے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، یہ حکومت نہیں خالی کہہ رہی. مسعود یہ بھی بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے محمد، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، میں آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، جوڈیشری کے اندر سے ہی کہا گیا، برادر ججز نے یہ بات کہی، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس نے اپنی پاور اختیار کرتے ہوئے اس کیس کو آگے وہ لے کے بڑھے اور انہوں نے اس کی جو ضروری قانونی تقاضے تھے وہ پورے کیے. پھر اسی معاملے کو اس حکومت نے اس پر قرارداد وہ لے کر آئے، پھر اس پر انہوں نے ووٹنگ کروائی اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا، کابینہ میں ڈسکس ہوا. تو جو ڈسکس ہوا وہ 3-2 کا ہی فیصلہ تھا جس کو حکومت نے تسلیم کیا اور آگے بڑھ گئی حکومت. تو یہ پرانی بات ہو گئی میرے خیال میں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو جو ریلیف ملا ہے کیا وہ واقعی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے؟ ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا یا عدالتوں میں ایسا نہیں ہوتا؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. عمران خان کو جو ریلیف ملا وہ پی ڈی ایم اور اکثر لوگوں کے نزدیک ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے، لیکن دوسری رائے بھی ایک موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف نہیں ہے، یہ عدالتوں کی پریکٹس رہی ہے، ایسے معاملات میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوا ہے. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس میں کیا کوئی غیر معمولی بات ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو زیر سماعت مقدمات تھے اس میں بھی ان کو ضمانت دی اور پھر جو دوسرے مقدمات جو جہاں پہ موجود ہیں اس میں بھی ضمانت دی، مگر آگے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابند کیا کہ آئندہ بھی اور ایک تاریخ مقرر کی ان کے خلاف کوئی نیا مقدمہ بھی درج ہو، کوئی خفیہ مقدمہ ہو، کوئی ایم پی او ہو، عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ایڈوانس پروٹیکٹیو بیل تھی یہ کیا غیر معمولی معاملہ ہے؟ نہیں بالکل غیر معمولی نہیں ہے. جو کہ پچھلے دنوں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس تناظر میں اسی قسم کے آرڈرز پاس ہوتے ہیں
جو بیل کا ریلیف ہے, ضمانت کا ریلیف ہے, وہ ایک ایکیوز پرسن کا رائٹ ہے. یہ کوئی مہربانی نہیں ہوتی عدالتوں کی. جب تک کہ آپ کنوکٹ نہ ہو جائیں اس وقت تک یو آر پریزیوم ٹو بی انوسنٹ. تو ان حالات میں بیل دینا اور پروٹیکٹیو بیل دینا اور اس بات کو انٹیسپیٹ کرنا کہ تمام جو پروسیڈنگز پہلے ہوتی رہی ہیں ان کو نلیفائی کرنے کے لیے نئے مقدمات جو ہیں کھڑے کیے جا سکتے ہیں. ایم پی او کے ماتحت بندے کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. تو ان تمام پاسبلٹیز کو سامنے رکھ کر کے اس طرح کے کمپریہنسو آرڈرز پاس ہوتے ہیں. یہ کوئی اب نارمل بات نہیں ہے. بٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ملا عمران خان کو؟ جسٹس وجی سمجھتے ہیں نہیں ہے ایسا, اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہے ایسا. دیکھیے ایک اس بات کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ملک طاقتوروں کا ہے, پیسے والوں کا ہے. 10% کو ہر قدم قدم پر ریلیف ملتا ہے, قدم قدم پر سہولتیں ملتی ہیں, اور باقی 90% ہمیں قدم قدم پر چھتر پڑتے ہیں, اور اس نظام میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں کہیں بھی کوئی ریلیف نہیں ملتا. دوسرا ہے جب کمپیریزن کریں عمران خان کو پی ڈی ایم سے, یا جو اس وقت پی ڈی ایم میں حکومتیں, اس حکومت میں جتنی پارٹیاں ہیں, اب یہ مجھے بتائیے کہ ایسی ملک میں نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب کی زندگی کی گارنٹیاں عدالت نے مانگی کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا ان کی زندگی کو تو کون گارنٹی دے گا؟ کیا اس ملک میں یہ نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب جو مجرم تھے ان کو 8 ہفتے کا طبی ریلیف دے کر گھر بھجوایا گیا تھا؟ کیا اس ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب جب لندن جانے لگے تھے تو جو معاہدہ ہوا تھا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر بھائی کی گارنٹی پر, وہ لاہور ہائی کورٹ کی زیر نگرانی ہوا تھا؟ کیا اس نواز شریف صاحب کے لیے فل ڈے سماعتیں نہیں ہوئی تھی؟ عامر صاحب سے بھی یہ عرض کی تھی, آپ سے بھی کہوں گا ایک سیکنڈ, کہ ماضی میں جانے کے بجائے ہمیں حال اور مستقبل کو دیکھنا چاہیے. ماضی میں نہیں, میں کمپیریزن دیکھ نہیں کمپیریزن کی کیا بات ہے یہاں پر؟ مجھے بڑا جی پلیز. نہیں کمپیریزن کرنا پڑتا ہے نا, وہ ٹھیک کہہ رہے تھے, کمپیریزن کرنا پڑتا ہے. جب آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ کہہ کون رہا ہے, دھرنا ہو کیوں رہا ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ چیف جسٹس ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دے رہے ہیں, چیف جسٹس ان پہ فدا ہو رہے ہیں, عمران لاڈلا ہے, عمران چہتا ہے. اچھا کیا اسی میں اسحاق ڈار صاحب اور سلمان شہباز لندن میں نہیں تھے اور ان کو یہاں ریلیف نہیں ملا کہ ان کو, اور کیا حمزہ شہباز کو گھر کی بیسمنٹ میں چھٹی والے دن نہیں ضمانت ملی تھی؟ کیا شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ ضمانتی مچلکے جمع نہیں بھی کروائے تو ضمانت میں توسیع ہو جائے؟ کیا شہباز صاحب اور حمزہ صاحب کی 16 ارب کی منی لانڈرنگ کیس میں پورے گواہوں کو سنے بغیر, پورے ثبوتوں کو دیکھے بغیر جج نے بری نہیں کی اور جج آگے پھر نوکری پہ بھی لگ جاتے ہیں ریٹائرمنٹ؟ کیا زرداری صاحب نہیں اس ملک میں 1.5 سال میں 2 پیشیوں پہ آئے تھے اور ویڈیو لنک پر بھی انہوں نے جوائن کیا تھا, اور حراست میں مساج چیئر اور میڈیکل سہولتیں 24 گھنٹے ملی تھیں؟ کیا مریم نواز نے اس ملک میں صبح ضمانت ضمانت نہیں دی تھی اور دوپہر کو ان کی ضمانت ہوگی اور کہا گیا کہ نیب اگر ان کو گرفتار کرے 10 دن پہلے بتائے؟ کیا آغا سراج درانی آغا سراج درانی صاحب نیب کی حراست سے نکل کر سپریم وہ اسپیکر کی چیئر پہ نہیں بیٹھا کرتے تھے؟ گورنر بھی بنے تھے, کیا خورشید صاحب کے بارے میں عدالت نے نہیں کہا خورشید شاہ کے بارے میں کہ 1.25 سال میں 1 دن رہے ہیں جیل میں, یہ کہاں رہے ہیں, کیسا قیدی ہے؟ عدالت سندھ ہائی کورٹ نے نہیں کہا؟ کیا شرجیل میمن کا جب چھاپا پڑا تھا سب جیل کا, چیف جسٹس صاحب کا, کیا وہ سب جیل لگتی تھی؟ ڈاکٹر جو آسم تھا جب وہ پیشی سے سیدھا اپنے بیٹے کو پاور آف اٹارنی نہیں دینے گیا تھا؟ اس ملک میں من پسند خوراکیں, من پسند یہ قانون میں گنجائش ہمارے یہاں موجود ہے نا, وہ پروڈکشن آرڈرز اور گھر سب جیل. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کمپیریزن کا فائدہ نہیں ہے کوئی. آپ جائیں گے قانون میں تو یہ گنجائشیں ملیں گی. آغا سراج درانی کا آپ نے ذکر کیا, پہلے تو ان کی گرفتاری نہیں ہونے دی, پھر وہ جو گرفتاری ڈالی گئی تو اسی وقت ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا گیا, اور پھر وہیں سے وہ نکل کر نہ صرف اسپیکر بھی تھے, پھر وہ گورنر بھی بنے سندھ نہیں, لیکن انہی الزامات کے ساتھ. لیکن دیکھیں نا کہہ کون رہے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں. اس بے نظیر بھٹو نے نہیں کہا تھا کہ سب سے بڑا جو اس عدالتوں کا چہتا ہے نواز شریف ہے اور حوصف شریف ہے, میں جاتی ہوں مجھے ریلیف نہیں ملتا, وہ جاتے ہیں ریلیف مل جاتا ہے. اب بتائیں اب کمپیریزن کا کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ یعنی یہ تو قانونی رائٹس ہیں جو, وہ الگ بات ہے کہ عام آدمی کو نہیں ملتے مگر اشرافیہ کو ملتے ہیں ہمارے یہاں. اور یہ جسٹس وجی کی میں نے آپ کو گفتگو سنائی, کوئی غیر معمولی ریلیف وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے,
نہیں بڑا مزہ آیا مجھے، کیونکہ میں نے کسی اور چیز کا کمپیریزن کیا تھا اور اب اس کا بھی میں بڑے مزے سے کمپیریزن کروں گا۔ ہاں فرق یہ ہے مزہ آتا ہے آپ کی ساری پی ایم ایل این کو 2-2 ڈھائی سال نہیں سر 2-2 ڈھائی سال جیلوں میں رکھا، نواز شریف کو سزا دی، پاناما سے نکال کے اقامہ میں باقاعدہ جیل میں ڈالا، اس کی بیٹی کو ڈالا، وہ بری ہو چکی ہے، یہ جو مرضی تکلیف ہو۔ وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ شرجیل میمن کے جو شربت نکالا تھا اس میں مجسٹریٹ کے سامنے گواہی کیوں نہیں دی؟ وہ کیا ڈرامہ تھا؟ وہ کس کے لیے گئے تھے وہاں پہ؟ کیوں گئے تھے؟ ان کو اس دن ریزائن کرنا چاہیے تھا کہ ایک ملزم کے کمرے میں وہ چھاپا مارتے ہیں اور بدلے میں وہ کچھ بھی نہیں کرتے، وہاں سے وہ پانی نکلتا ہے جیسے امین گنڈا پور کا نکلا تھا شربت بنی گالا میں 2016 کے دھرنے میں۔ ایسی بات ہے نا، یہاں پہ پی ایم ایل این کو ذبح کیا گیا ایک طرح سے نیب کے اندر، میں نے آپ کو نام دیے ہیں، آپ اٹھا لیں، یہاں 48 گھنٹے کا بھی ریمانڈ نہیں ہوا۔ فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بلایا، مرسڈیز میں بلایا، بالکل بلانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نواز شریف کو بھی جب پورا رگڑا لگ گیا، کسی نے طے کیا، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہاں سارے اس کی بیماری کی بات کر رہے ہیں، میں نے پہلے دن ایکسپریس کے ایکسپرٹس پروگرام میں کہی تھی کہ مجھے کال آئی ہے، یہ ریکارڈ کی بات ہے، کہ ایک اڑن کھٹولا آئے گا جو نواز شریف کو لے جائے گا، پھر وہ 50 روپے کا ضمانت نامہ ہو، یا سہولت کار ہو یاسمین راشد، یا فیصل ہو اس کا جو ان کا ہاسپٹل ہے، یا ان کے سارے ڈاکٹر ہوں، یا کسی کی آنکھ میں سے آنسو نکلے۔ وہ ڈرامے کیوں کیے؟ کس کا پریشر تھا نواز شریف کو نکالنے کے لیے؟ میں نے بھیجا تھا، میں نے ضمانتوں میں کی تھی، میں نے کیبنٹ سے اپروو کیا تھا، نہ کرتے، اتنے بہادر تھے تو پھر اسے روک کے رکھتے وہیں، اس کو وہاں پہ شہباز شریف کو بھجوایا، اسے منایا کہ خدا کا واسطہ بھائی جان چلیں۔ مجھے پتہ ہے ساری بات کا، میں نے پہلے دن کہی جب یہ کام ہوا، آج تک کوئی آیا اس کے اوپر بولنے کے لیے؟ سارے دوائی ڈھونڈتے ہیں، بٹی صاحب نے بھی بہت دوائیاں ڈھونڈی ہیں، اور بھائی سچ بات کرو نا، کس نے بھیجا، کس کے زور سے گیا، کیوں نکالا؟ اس پہ تو نہیں آتے۔ یعنی اگر سہولت ملتی ہو بھائی بڑا فرق ہے، عام آدمی ہو، ایک عام چور ہو، 48 گھنٹے کے اندر نیب بڑا لیڈر ہو، اس 14 موقع پرستی کا مظاہرہ کر لینا چاہیے۔ آپ کے سب ریلیف دیکھیں نا، مسعود صاحب وہ ساری چیزیں ختم کرتے ہیں، آپ کو سب کچھ لوٹاتے ہیں۔ وہ جو وجیہ الدین صاحب کی آپ نے سنائی کہ 16 ایم پی او 3 ایم پی او، سب کچھ بریک لگائی کہ آپ ہمارے گیسٹ ہیں، آپ صبح ہائی کورٹ میں جائیں گے اور وہاں ہائی کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے؟ نہ ایم پی او نہ کچھ، ٹھیک ہے، یہ ریلیف ملتا ہے جس کا زور ہوتا ہے۔ یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں کہ جی کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نہیں بیٹھیں گے، پھر وہ ہو رہا ہے جس کا زور ہے وہ لے رہا ہے۔ یہاں عدالتیں بھی صرف عام آدمی کو 50,000 سے زیادہ کیس ہے سپریم کورٹ میں، کیوں چھٹی کر رہی ہے سپریم کورٹ؟ یہ کیوں نہیں لگاتے؟ ہائی کورٹس میں ہزاروں کیسز ہیں، لاکھوں کیس ہیں، لوئر کورٹس میں کیوں نہیں؟ یہ سارے کے سارے دن رات لندن میں رائٹس ہوئے، عامر بھائی اسی لیے میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، ساروں کو رگڑ دیا سزائیں دے کے۔ جو میں کہہ نہیں پاتا نا وہ آپ کہہ دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ یہاں اس سے بڑا سانحہ ہو سکتا ہے کہ جہاں سوچا نہیں جا سکتا تھا؟ یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ دکھتی رہ گیا ہماری، اور آپ نوہر ہو رہے ہیں کہ جی حکومت کیا کر رہی تھی۔ یہاں حکومت کی چھلائی ہونی چاہیے اس بات پہ کہ اب تک اگلا کام کیوں نہیں ہوا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں مانتا ہوں اس بات کو، ان کی کوتاہی ہے، ان کو لمبا ڈالنا چاہیے اس بات پہ کہ آپ قابو کیوں نہیں کر سکے۔ انہوں نے کور کمانڈر بدل دیا نا، اس غفلت پہ کہ کیسے بیٹھے تھے آپ اپنے گھر میں، آپ کو بھی آئی جی بدل دینا چاہیے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے گھر پہ لوگ بلوائی پہنچ گئے۔ یہ ہوگا کام، یہ جب تک آپ نہیں کریں گے۔ لندن والوں نے کیا نا کام، ایک دفعہ نکلے سب کو لٹکا دیا، محمل سے بھی اس پر جمہوریت نہیں تھی، انہوں نے کہا کوئی جمہوریت نہیں، یہاں پہ پہلے لوگوں کے شہری حقوق پورے چلیں گے تو کام بنے گا، یہاں پہ بھی یہی کچھ ہونا پڑے گا۔ بالکل۔ اچھا محمل، یہ سب سے اہم بات جو بھٹی صاحب نے بھی کہی اور عامر صاحب نے بھی کہی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقت میں ہے وہ، اب جس دن عمران خان گرفتار ہوئے اس دن شہباز شریف صاحب کے منی لانڈرنگ کے کیسز، ان کے بچوں کے جو لوگ تھے، سب باعزت بھری کیس ختم۔ یعنی جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو نیب میں کیسز ختم ہو جاتے ہیں، جب آپ پاور میں نہیں ہوتے تو نیب میں کیسز لگتے ہیں، ایف آئی اے میں کیسز لگاتے ہیں۔ اب اس کا نقصان تو آپ کو، ہمیں، ایک عام آدمی کو، ایک پروفیشنل کو، اس کو جو اپنا گھر چلانے کے لیے تک و دو کر رہا ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب ختم ہونا چاہیے نا یہ سب کچھ، اور کیسے ختم ہوگا یہ؟ اچھا محمل، مجھ سے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک کے بعد یہی سوال آپ سے کرتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ ہم پاور پالیٹکس میں پھنسے میں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ
یہی تمام صورتحال ہے جس میں پاکستان کا یہ کباڑا نکلا ہوا ہے کہ معیشت کا برا حال ہے. محمل ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ محمل کی ابھی میں بریک کے دوران سن رہا تھا کہ لائٹ چلی گئی تھی. محمل نہیں ہے تو یہ صورتحال ہے کہ نہ بجلی نہ گیس, مہنگائی اپنے عروج پر, لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن, ملک میں ایک جمود کی کیفیت, کشمکش کی کیفیت, طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں. اب کیا ہونا چاہیے؟ ایک سین ذہن, ایک عقل مند فیصلہ, ایک عقل مند مشورہ کیا ہو سکتا ہے؟ بھٹی صاحب آپ بتا دیجئے. سر مذاکرات ہی ہیں اس کا حل, واحد حل مذاکرات ہیں. سارے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا, اور اگر وہ نہیں ہوتے تو اس کا مجھے کوئی حل بتا دیں. یہ جو بدترین معاشی بحران ہے اس کا مجھے کوئی حل بتا دیں کہ کیسے حل ہوگا. بدترین جو آئینی اور عدالتی بحران ہے اس کا بتا دیں, اور بدترین سیاسی بحران جو ہے اس کا بتا دیں یہ کب حل ہوگا. کوئی نکلتا رستہ دکھائی نہیں دیتا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ 24 کروڑ لوگ اور پاکستان, اس کے اصل مسائل کہیں گم ہو گئے ہیں. مہنگائی, بے روزگاری, غربت, جو عوام, اور $300 اور ادھر اسٹاک ایکسچینج, امپورٹ ایکسپورٹ, باہر ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا, پیسے ہمیں کوئی مل نہیں رہے, IMF مان نہیں رہا. اس کا کیا بنے گا؟ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ کیسے آگے بڑھیں گے؟ اور یہ اس طرح جب سیاسی عدم استحکام کسی صورت بھی ہوگا تو اس کے ہوتے ہوئے یہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور پھر یہ مان لینا چاہیے کہ 13 مہینوں میں یہ نہیں ملک سنبھال سکے. یہ جو نعرہ مار کے آئے تھے, ریاست بچانے آئے ہیں, اپنے 1100 ارب کے کیسز بخشوا کے اقتدار لے کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ نہیں, نواز شریف صاحب کی تجربہ کا ٹیم, شہباز گورننس, بابائے معیشت اسحاق ڈار, سارے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی روڈ میپ نہیں, کوئی پالیسی نہیں, کوئی روڈ میپ کیا؟ یہ ایک ملک میں آئین ہے, ایک اس کا طریقہ کار ہے, پہلے اس پہ عمل نہیں ہوا تو عامر اللہ سرانہ صاحب اب اس پر عمل ہونا چاہیے نا. اگر ہم اپنی اناؤں میں اور اپنی ضرورتوں میں پھنسے رہیں گے اور اپنی آسانیوں میں پھنسے رہیں گے تو ملک کا یہی حال ہونا ہے. یعنی میں حساب لگا رہا تھا گزشتہ 14 مہینوں کا, جس دن ڈالر 300 کے قریب پہنچا ہے, ایک عام آدمی کی جو انکم ہے وہ 30% رہ گئی ہے. یعنی اگر آپ آج سے 14 مہینے پہلے 100 روپے کماتے تھے تو آج اس کی ویلیو 30 روپے ہے. سر کیسے ایک عام آدمی گزارا کرے گا؟ نہیں سنبھل رہا. جائیں الیکشن کی طرف, اسٹیبلٹی لے کر آئیں ملک کے اندر. ہاں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جائیں الیکشن کی طرف. بہت اچھی بات ہے کہ حل یہی ہے کہ آپ کو ایک سٹیبل گورنمنٹ لانی ہے, لیکن کسی کے پریشر پہ لانی ہے. کیسے لانی ہے؟ آپ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں. عمران خان صاحب 25 مئی کو آئے تھے الیکشن لینے, 26 نومبر کو آرمی چیف لگوانے آئے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے 2 اسمبلیاں توڑ دیں, اور پہلے انہوں نے کہا کہ یہ تو PDM والے مجھے کہتے تھے, پھر انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے مجھے تو کہا تھا, کیونکہ کوئی بات تو سیدھی ہے ہی نہیں, کیونکہ ہر بندے کا اپنا مفاد, ہر سیاستدان کا. جو بات بھٹی صاحب نے کہی بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا, اس میں کوئی شک نہیں. نون تو فارغ ہو گئی, اس کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا جس کی وجہ سے ایک پرابلم ان کو آیا. لیکن یہ کہنا کیوں ضروری ہے کہ ایک شخص کی خواہش ہے کہ اس نے 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دی تو باقی 3 بھی توڑ دی؟ کیوں جی؟ اس کے اوپر آپ کو راستہ نہیں دیکھیں مسعود بھائی, سویپنگ سٹیٹمنٹ سے نہیں بات چلتی. حل صرف الیکشن اس طرح نہیں ہو سکتا. پھر آپ کو بات چیت کرنی نہیں, آپ کو بات چیت کا راستہ نکالنا ہوگا کہ جو حکمران اتحاد بیٹھا ہوا ہے وہ مشکل میں بھی ہے اور بات بھی آپ کی مان لے. آپ پریشر بھی ڈالیں, بات بھی آپ کی مان لے. میں جاننا چاہ رہا ہوں, سمجھنا چاہ رہا ہوں, یہ احساس ہوگا کہ عمران خان نے بالکل کہا اسمبلیاں توڑ دیں, لیکن آئینی طور پر اسمبلیاں ٹوٹیں جب فیصلہ کیا, اس پر کنونس ہوئے وہاں کے وزرائے اعلیٰ, اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں. احسن اقبال صاحب نے بعد میں کہا کہ یہ ہمارے ٹریپ میں آ گئے. تو آپ نے انہیں ٹریپ کر لیا, انہوں نے آپ کو ٹریپ کر لیا. یہ تو مسائل کا حل نہیں ہے. ایک سیدھا سا طریقہ دنیا بھر کی جمہوریتوں میں ہے, معاملات آپ سے نہیں سنبھل رہے, عوام باہر نکل آئی ہے, وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی, آپ سیدھا الیکشن میں جائیں اور نظام کو چلنے دیں. مگر یہ ذاتی خواہشات کو نکالنا پڑے گا, چاہے عمران خان کی ہوں چاہے وہ شہباز شریف کی ہوں. نہیں, یہ آپ کی رائے کی حد تک بالکل ٹھیک بات ہے کہ لوگ نکل آئے ہیں اور تنگ ہیں, لوگ سارے تنگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ الیکشن کیوں کرائیں؟ یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں چونکہ عمران خان کو الیکشن چاہیے لہذا سارے الیکشن کرا دیں؟ بھائی اس کے لیے آپ کو عمران خان کو بھی بات کرنی ہوگی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاپولر ہے نا, تو اگر وہ زبردستی کریں گے الیکشن انہیں نہیں ملیں گے. آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا, ہر جگہ پہ کہا, جب اپریل میں الیکشن میں نے کہا نہیں ہوں گے.
14 मई की डेट आई, मैंने कहा मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे ये पुलिस के सिपाहियों से इलेक्शन नहीं हो सकते कि एक पोलिंग स्टेशन पे एक होगा और जिसका ज़िर होगा वो बैलेट बॉक्स उठा के भाग जाए। आप बातचीत आज कर लें, कल कर लें, परसों कर लें, इलेक्शन मिल जाएंगे। आप बातचीत नहीं करेंगे, आपको इलेक्शन नहीं मिलेंगे, यहाँ कुछ और होगा। उससे बचना चाहिए क्योंकि वो भी पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं होगा। फ़ायदा सिर्फ ये है कि अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मुल्की मामलात की राह निकाली जाए, वो चाहे इलेक्शन की सूरत में निकले, चाहे वो जुलाई में कराएं, वो आप अगस्त में कराएं, वो अक्टूबर में कराएं, वो सितंबर में कराएं, क्योंकि मुतनाज़ा सब हो गए हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये तनाज़े में नहीं है फरीक, ये क्योंकि आपने सबको तो बुरा भला कह लिया और सब ने एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा ली। नतीजा क्या है, जिस भी लड़ाई का हल होता है या आप कब्जा कर लेते हैं या आप बातचीत से रास्ता निकाल लेते हैं। यानी बातचीत पहले से हो जाए, आगे पावर शेयरिंग के फार्मूले तय हो जाएं और फिर सब कुछ तय करने के बाद एक इलेक्शन का ड्रामा रचा लिया जाए। यही तो होता आया है भट्टी साहब कि माजी में 71 से लेकर आज तक पहले से पावर शेयरिंग का फार्मूला तय होगा तो इलेक्शन होंगे। जिया साहब कहते थे कि जब मतलूबा नताइज मुस्बत नताइज आएंगे तब इलेक्शन होंगे। तो अभी भी हम उसी गर्दान में, उसी विशेष सर्किल में फंसे में कि जब मुस्बत नताइज आएंगे तो इलेक्शन होंगे। देखिए भाईजान, सिंपल सी बात है, सादा सी बात है। इलेक्शन कल 14 मई है, कल शाम को आइन का बाकायदा जनाजा होगा और कफन दफन होगा। इसाले सवाब के लिए आप भी ज़रूर आइएगा इस्लामाबाद। तो बात बुनियादी तौर पे भाईजान ये है, सिंपल सी सादा सी है कि ये खैर से इमरान खान मकबूल है, ये गैर मकबूल है। सर लानत भेजे किसी के मकबूल होने पे, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। मैं ये समझता हूं सर मैं अर्ज करना चाहता हूं सर, मेरा दिल दुखा हुआ है, फील्ड चल रहा है, तराजू का पलड़ा बराबर चल रहा है। और दूसरी बात ये, कोई मकबूल हो या गैर मकबूल हो, मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि एक भूख है मुल्क में। मुझे हमेशा से उस पर यह सबक दिया गया है कि जी ये आइन की जो किताब है ये मोहतरम है, इसका एहतराम करना है और मैं उसकी एहतराम को मानता भी हूं दिल से। और अब मुझे उम्मीद नजर आ रही थी कि खुदा का खौफ, कि खुदा का ये कुछ खौफ करेंगे, ये पुरानी आदतों को छोड़ देंगे, पुरानी चीज़ों को छोड़ देंगे और सिलेक्शन के बजाय इलेक्शन की तरफ एक बार आ जाएंगे। नहीं हो रहा सर ऐसा। अच्छा मसूद भाई, एक और बात भी है कि ना इमरान खान के प्रेशर पे आए, ना इमरान खान के प्रेशर पे आए और ना इलेक्शन करवाएं, नहीं छोड़े इमरान खान को, वो तो छोड़े। बात बुनियादी तौर पे मसूद भाई ये है, एक सेकंड अमर भाई, एक सेकंड बंद कर दी। नहीं आपकी आवाज आ रही है, मैं आ रहा हूं। करनी है, मैंने भट्टी साहब से सवाल पूछना है। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। अच्छा आप दोनों रुके। आमिर भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। महमल से बड़ी मुश्किल से राब्ता हुआ है, उनकी लाइट चली गई थी। वो महमल, मैं यही बात कर रहा था कि ना बिजली ना गैस ना डिस्कशन सुन रही थी। मैं इसके ऊपर ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए इलेक्शंस बिल्कुल होने चाहिए और इलेक्शंस बिल्कुल आइन के मुताबिक वक्त के ऊपर होने चाहिए, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुनिया में जब इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, यानी कि जब इलेक्शंस एक बार हो जाएंगे तो उसके बाद दूसरी पार्टी या दूसरी जमातें, दूसरी साइड ये नहीं कहेगी कि ये इलेक्शंस हम नहीं मानते। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर पिछले आप 2 इलेक्शन भी उठा के देख लें, उसके अंदर कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आया है। 2013 के इलेक्शनों के बाद 2014 का 126 दिन का धरना हुआ, हुकूमत को, एक जमहूरी हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई। फिर ये 2018 का हुआ तो सिलेक्टेड और ये सब कुछ हुआ, क्योंकि एक जाहिर बात है अब तो बहुत चीजें सामने आ गई हैं, कैसे प्रोजेक्ट इमरान शुरू हुआ था, क्या हुआ था, किस तरीके से सिलेक्ट किया गया था। अब आपके ख्याल में 2023 फिर अब इलेक्शन होंगे। अभी देखिए अगर पंजाब के इलेक्शन और खैबर पख्तूनख्वा के हो जाते हैं, जो कि होने चाहिए टाइम के ऊपर, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या उसके बाद जो दूसरी जमातें वो मानेंगी उस रिजल्ट को। और फिर जब नेशनल असेंबली के इलेक्शंस अक्टूबर में होंगे, अगर टर्म कंप्लीट होती है और उसके बाद वो अक्टूबर के अंदर जब होंगे, तो क्या उस वक्त जो है वो दूसरी जमातें मानेंगी, जो भी जमात हारेगी क्या वो मानेगी रिजल्ट। इलेक्शन अगर मजीद कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन उससे पहले इन सियासतदानों को साथ बैठना पड़ेगा। जब तक ये इस कॉन्सेप्ट की रेजोल्यूशन नहीं करेंगे ना, और ये नहीं कहेंगे कि ये हमारी भी रेड लाइंस हैं और यही इस तरीके से होना चाहिए निजाम। मेमल आपके तमाम जुमले जो है ना वो माजी पर हैं और एक मफरूजा उसमें शामिल है कि ऐसा होगा। हाँ जी, अगर होगा, मैं तो पूछ अगर सवाल कि ठीक है ना, तो इसका मतलब है अगर ऐसा होगा, हम डेफिनेट नहीं होंगे तो हम इस तरफ नहीं जाएंगे। नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। मैंने कहा बिल्कुल इलेक्शंस की तरफ चाहिए, 100% चाहिए। सिर्फ मैं एक सजेशन सजेशन बिल्कुल है, ठीक है। सजेशन उसमें मैं ये दे रही हूँ कि इन तमाम सियासी जमातों को, स्टेक होल्डर्स को
ساتھ بیٹھنا پڑے گا جی. اور ان کو یہ معاملات ریزالو کرنے پڑیں گے. اگر یہ نہیں کرتے تو اس وقت آپ جو ملک میں دیکھ رہے ہیں یہ بہت خطرناک سچویشن ہو رہی ہے نا مسعود. میں تو تشویشناک ایک سچویشن ہے, میں تو اس کے اوپر بات کری کہ کانفلکٹ ریزولوشن وغیرہ آپ ان حالات میں آپ الیکشن میں جا کر تو اس کے بعد کیا مزید حالات. اچھا عامر بھائی میرے پاس چند سیکنڈ ہیں, آپ کی بات ورنہ رہ جائے گی, آپ پلیز مکمل کر لیجئے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا, میں صرف بھٹی صاحب کے ساتھ ایک سوال کر رہا تھا کہ بھٹی صاحب سویرے پھر کتنے ووٹ پانا ہے 14 مہینوں. ٹھیک ہے, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا عامر الیاس رانا صاحب, جناب ارشاد بھٹی صاحب, محمد سرفراز. اور حل یہی ہے کہ باعدہ بک چلے تو یہ ملک چل سکتا ہے. وشز اپنی خواہشات پر اگر آپ چلانا چاہیں گے تو پھر بڑا مشکل ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.